فاطمہ خاتون کائی قبیلے کی خواتین کے ساتھ مشق کر رہی ہوتی ہیں۔ اوپر سے بالا خاتون بھی تشریف لے آتی ہے۔ بالا خاتون فاطمہ خاتون کی مشق دیکھ کر انہیں سراہتی ہیں اور پھر حلیمہ خاتون سے کہتی ہیں، حلیمہ خاتون اپنی تلوار نکالو اور اپنی مہارت دکھاؤ۔ پھر حلیمہ خاتون بھی اپنی تلوار نکالتی ہیں۔ پھر دونوں ماں بیٹی میں ایک زبردست مشق شروع ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون اپنی تلوار کی مہارت دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں، مگر حلیمہ بھی بھرپور دفاع کرتی ہے اپنا۔ مگر بالا خاتون چونکہ ایک مضبوط، طاقتور اور تجربے کار جنگجو ہے، اس لیے وہ تھوڑی ہی دیر میں حلیمہ کی تلوار کو گرا دیتی ہے۔ جب حلیمہ کی تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے تو بالا خاتون اپنی تلوار سے حلیمہ پر ایک زوردار وار کرتی ہے، مگر حلیمہ خاتون بھی اپنا خوب بچاؤ کرنا جانتی ہے۔ وہ بڑی مہارت سے بالا خاتون کی تلوار کے اس وار سے خود کو بچاتی ہے، مگر پھر بالا خاتون اس کی گردن پہ تلوار رکھ دیتی ہیں۔ اس طرح بالا خاتون یہ مشق جیت جاتی ہے، مگر پھر بھی بالا خاتون حلیمہ کی گردن پہ تلوار رکھتے ہوئے کہتی ہے، ماشاءاللہ بیٹی، تم تلوار بازی میں بہت ماہر ہو، بہت اچھا مقابلہ کیا تم نے۔ مگر حلیمہ نراش ہو کر کہتی ہے، نہیں والدہ، اگر میں اتنی مہارت رکھتی ہوتی تو میری تلوار کیا نیچے گر جاتی؟ آپ نے میری تلوار تو نیچے گرا دی۔ پھر فاطمہ خاتون کہتی ہیں، کیونکہ تمہارا مقابلہ کسی عام خاتون سے نہیں بلکہ بالا خاتون سے تھا۔ بالا خاتون دوسری جنگجو خواتین کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی ماہر اور تجربے کار جنگجو ہیں جن سے ہر خاتون ہار جاتی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ خاتون واپس اپنی مشق میں مصروف ہو جاتی ہے اور بالا خاتون کے پاس آلگن خاتون آتی ہے اور کہتی ہے، میں اس سانپ کے لیے یعنی صوفیہ کے لیے کھانا لے کر آئی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے، لائے مجھے دے، یہ کھانا میں لے کر جاؤں گی۔ پہلے تو بالا خاتون اجازت نہیں دیتی، مگر حلیمہ کے اصرار کرنے پر بالا خاتون مان جاتی ہے اور حلیمہ آلگن سے کھانا لے کر صوفیہ کے پاس کھانا لے کے چلی جاتی ہے۔ پھر آلگن کہتی ہے، حلیمہ بہت رحم دل ہے، آپ پہ گئی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے، وہ تو ہے، مگر کہیں اس کی رحم دلی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ بالا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آلگن انہیں شربت کا کہہ کے وہاں سے لے جاتی ہیں۔ حلیمہ صوفیہ کے پاس کھانا لے کر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، کچھ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ صوفیہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، پوئنا، تمہیں میری اب بھی کتنی فکر ہے۔ حلیمہ یہ سن کر کہتی ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، الحمدللہ، میں اب ایک مسلمان ہوں اور میرا نام پوئنا نہیں حلیمہ ہے۔ حلیمہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد صوفیہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔